الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورۃ محمد آیت نمبر 33۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں پیارے بھائیو ہمارے پاس، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے، بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ اپنی داڑھوں سے اس کو پکڑ لو، تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور ایک میری سنت یا میری حدیث۔ اور آج مسلمانوں کی گمراہی کا ایک یہ بھی سبب ہے کہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو تو چھوڑ دیا، اپنی طرف سے اپنی کتابیں لکھی، اپنے مسلکوں میں، اپنے فرقوں میں، اپنی جماعتوں میں وہ جو ہے وہ لگ گئے، جو اصل مقصد تھا وہ چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ ذاریات آیت نمبر 55 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت یہ ہے کہ کسی جگہ بیٹھ جائیں، تسبیح کرتے رہیں، وہ عبادت ہے، یا بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی 24 گھنٹے میں عبادت ہوگی، ہم فارغ ہو گئے۔ نہیں، بلکہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں اگر ہم کچھ باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیت صاف کر لیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص ہے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتے ہیں، وہ تو اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت ہے، اور ایک شخص کسی عورت کے لیے شادی کرتا ہے یا اس کے لیے جاتا ہے، وہ اس کے لیے ہے۔ تو جس کام کے لیے نیت اچھی ہوگی وہ جو ہے وہ عمل اجر والا عمل بن جائے گا۔ اور نیت کے ساتھ میرے پیارے بھائیو یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بھی کام ہے وہ سنت کے مطابق۔ میں عموماً یہ کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم نازل کر دیتا۔ ٹھیک ہے جی، کہ بھئی یہ قرآن کریم ہے، اب جس طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے، کوئی یہاں پہ ہاتھ رکھ لے، کوئی یہاں پہ رکھ لے، کوئی ادھر رکھ لے، پیچھے رکھ لے، عبادت ہی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، جس طرح مرضی کوئی کرتا رہے، گھر میں عبادت کرتا رہے، ہاں جس طرح مرضی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اس طرح ہوگی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اور یہ بات یاد رکھیے پیارے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں بولتے تھے، سورۃ نجم آیت نمبر 2 یا 3 وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یار قرآن تو ٹھیک ہے، حدیث اس طرح نہیں، بھائی دونوں کی حفاظت ہو رہی ہے قیامت تک کے لیے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ وہی نازل نہیں کرتے تھے۔ تو 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کو عبادت کس طرح ہم بنا سکتے ہیں؟ ابھی کیونکہ رمضان مبارک بھی آ رہا ہے، سورہ اچھی طرح سن لے۔ وہ اس طرح کہ انسان جب صبح اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد کیا کرتے تھے، دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، دعا پڑھ لی، یہ عبادت ہو گئی، عبادت بھی شامل آ گئی، ورنہ اٹھنا تو ہے ہی ہم نے۔ اسی طرح انسان اٹھنے کے بعد جو ہے وہ اگر واش روم جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس طرح فرمایا کہ اپنا بایاں پاؤں اندر رکھے اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث اس طرح دعا پڑھ لیں گے، یہ عبادت ہوگی۔ اب جتنا وقت آپ اندر ہیں، اپنی حاجت کے لیے ہم جا رہے ہیں اندر، جتنی دیر رہیں گے وہ عبادت ہو جائے گی۔ باہر نکلے تو دیکھیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، وہ فرانا کا اس طرح ہی ہے نا، یہ کر لیا۔ اس کے بعد کھانا مثلا ناشتہ کرتے ہیں
یا اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے فجر کی نماز کے لیے جو ہے وہ نکلتے ہیں، یا اس سے پہلے جو ہے تہجد پڑھتے ہیں، یہ تمام عبادت میں آ رہا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا کہ کون سی دعا ہے جی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا، یہ دعا پڑھ لیتا ہے شیطان سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ شیطان بعد کھڑے ہوتے ہیں اس بندے کو میں گمراہ کروں گا، جب وہ دعا پڑھ لیتا ہے شیطان سے بچ جاتا ہے، یہ عبادت میں شامل آ گیا۔ اسی طرح پھر مسجد جاتا ہے، مسجد میں جانے کے بعد انسان جو ہے دعا پڑھتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا میں کیا ہے؟ عبادت بن گیا۔ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلتا ہے پھر دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، عبادت ہو گیا۔ اب جو گھر میں آ رہا ہے، جب گھر میں آتا ہے تو گھر میں داخل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو اور دعا پڑھو، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، اس طرح۔ تو یہ سب دیکھیں آپ کس طرح عبادت بن رہی ہے، 24 گھنٹے کی عبادت آپ کی وہ چل رہی ہے۔ گھر میں آ کر مثلا ناشتہ کرتے ہیں، ہر بندے کو ضرورت ہے اس نے ناشتہ کرنا ہے، ناشتہ کرنے سے پہلے کیا ہے کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس طرح دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، یہ سب عبادت بن رہا ہے۔ کھانے کے بعد انسان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے، من اکل طعاما ثم قال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ، یا اور بھی کوئی دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ دیکھیں کس طرح ہماری زندگی جو ہے وہ اگر ہم سنت کے مطابق اور نیت کو صاف کرتے ہوئے ہم یہ کام کریں گا تو عبادت بن رہی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے اس کے بعد اپنی روزی روٹی کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ نہیں بھائی حلال رزق یہ جو ہے حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسولوں کو بھی اور یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو بھی جو حلال رزق کا حکم دیا، ٹھیک ہے بھائی، تو یہ بھی ایک عبادت ہو گیا۔ اسی طرح آپ گھر آتے ہیں اس کے بعد یا باہر جدھر بھی آپ کی ظہر کی نماز ہوتی ہے، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ گھر میں آتے ہیں اگر کھانا کھاتے ہیں، وہی سب کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیلولہ کر لیتے ہیں، عبادت ہے۔ دیکھیں کس طرح یعنی 24 گھنٹے کی زندگی، ورنہ ہم نے 24 گھنٹے کی زندگی تو گزارنی ہے، یہ سب کام کرنے ہیں، باہر جانا ہے، کھانا ہے، واش روم جانا ہے، رزق مطلب اپنی جاب کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو اپنی نیت کو صاف کر لیں گے اور اس کام کو ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہ کام کیا کرتے تھے، تو سب عبادت بن رہی ہے۔ رات کے سونے تک، رات کو سونے سے پہلے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ کر اور تینوں کل جو ہے قل اعوذ برب الفلق یا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی پڑھ کر سوتے تھے۔ تو پوری رات آپ سوئے ہوئے ہیں، خراٹے رہ رہے ہیں، آپ کی عبادت بھی شامل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا، جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، کتنی بڑی بات ہے بھائی، اس پر جو ہے اس کے لیے ایک فرشتہ جو ہے مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی پوری رات حفاظت کرتا ہے۔ کیوں آج ہم نے دیکھا ہے کہ جناب لوگ شکایت کرتے ہیں جی جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ کس لیے کہ ہم جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق اسوہ حسنہ کے مطابق ہم اپنی زندگی جو ہے وہ نہیں گزارتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اور صبح شام کے اذکار جی بہت اچھا، جزاک اللہ خیر، صبح اور شام کے اذکار ان کو ضرور پڑھا کیجیے بھائی، یہ بڑی یہ قسم کا اس طرح ہوتا ہے جس طرح انسان قلعہ ہے نا، قلعہ اس میں انسان بڑا محفوظ ہوتا ہے۔ صبح کے اذکار اور شام کے اذکار انسان پڑھ لیتا ہے تو وہ جس طرح کہ ہر چیز سے، جنات سے اور بلاؤں سے اور ان چیزوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور صبح اور شام کے اذکار جو ہیں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ٹیلی فون لے لیں، آپ کی طرف بھیج دیں گے، ورنہ آسان سا ہے کہ تینوں کل پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اسی طرح اور کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، 100 دفعہ یہ پڑھ لیں، اور بھی اس طرح اذکار ہے تو انسان جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔